میرے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا تو لوگ بھوک سے پریشان تھے کہ ملک شام سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اور کچھ سامان لے کر آئے۔ جو ہی آپ کا قافلہ مدینے پہنچا تو پورے شہر میں شور مچ گیا اور مدینے کے بڑے بڑے تاجر آپ کے گھر چلے گئے اور فرمایا عثمان غنی اب جو کچھ لائے ہیں وہ ہمیں بیچ دیں۔ تو عثمان غنی مسکرا کر فرمایا ملک شام کے اصولوں کے مطابق تم مجھے کیا منافع دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ عثمان غنی ہر 10 درہم میں سے 12 درہم، یعنی ہر 10 درہم میں سے 2 درہم آپ کو ہم منافع دیں گے۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا قد زادونی، مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ تو تاجروں نے بھی اپنا ریٹ بڑھا دیا اور کہا عثمان غنی ہر 10 میں سے 14 درہم آپ کے۔ آپ نے پھر فرمایا قد زادونی، مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ وہ پریشان ہوئے، انہوں نے پھر ریٹ اور بڑھا دیا، کہا ہر 10 میں سے 15 درہم آپ کے۔ آپ نے پھر فرمایا قد زادونی، مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ تو وہ تاجر پریشان ہوئے، کہا مدینے کے بڑے بڑے تاجر تو ہم ہیں، پھر کون ہے جو آپ کو اتنا منافع دے رہا ہے؟ تو آپ نے سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، وہ کون ہے دینے والا؟ فرمایا زادنی اللہ عز وجل بکل درہم عشرۃ وعندکم زیادۃ۔ فرمایا سنو، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے 1 درہم پر 10 درہم منافع دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ کیا تمہارے پاس اتنا منافع ہے تم مجھے دے سکو؟ سب نے کہا عثمان غنی ہم اتنا نہیں دے سکتے، یہ صرف وہ ہی دے سکتا ہے۔ تو آپ نے آواز بلند کر کے فرمایا تاجروں کی جماعت گواہ بن جاؤ، یہ میں جو کچھ بھی لایا ہوں اپنے لیے نہیں لایا، یہ ان غریبوں مسکینوں کے لایا ہوں۔ تو دیکھیے سخی جو ہوتا ہے اسے کامل یقین خدا پہ ہوتا ہے۔ سخی کبھی اپنے لیے نہیں جیتا، سخی ہمیشہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، اور سخی کو کامل یقین خدا کی ذات پہ ہوتا ہے۔ آپ عثمان غنی کے لفظوں کی مضبوطی دیکھیے، کیا آپ کو کوئی سامنے دینے والا تھا؟ غیب کی بات تھی، لیکن آپ اتنی مضبوطی سے کہہ رہے تھے کہ مجھے اتنا منافع ملے گا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ جو چیز انسان خدا کی راہ میں خرچ کرے تو وہ واپس پلٹ کر دگنی ہو کے آتی ہے۔ تو میرے دوستو، سخی کو ہمیشہ خدا پر کامل یقین رہتا ہے، اور سخی ہمیشہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ آپ اس قحط سالی میں کھانا تو دور کی بات، آپ غریبوں اور مظلوموں کو بادشاہوں جیسا کھانا کھلاتے رہے، اور خود انتہائی سادگی میں سوکھی روٹی کھاتے تھے اور غریبوں کو بادشاہوں جیسا کھانا کھلاتے تھے جتنے دن قحط رہا۔ تو سخی کی جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے، سخی کی وہاں سخاوت شروع ہوتی ہے۔ امام حسن اپنے گھر کے سامنے کھڑے تھے، ایک فقیر آیا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ کچھ دیر بعد سونے کی تھیلیاں آپ کے پاس آئی، آپ نے اپنے غلام کو کہا ساری اسے دے دو۔ وہ پریشان، اتنا زیادہ مال۔ آپ نے اسے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اگر میرے پاس اور ہوتے تو میں اور دیتا۔ تو جہاں انسان کی سوچ رکتی ہے وہاں سخی کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے سخی ہونا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے تھے کہ انسانوں، دولت پیسہ مٹی کی طرح ہے، اور مٹی کو ہمیشہ پاؤں کے نیچے رکھو، اگر سر پہ چڑھاؤ گے تو یہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، ہم کبھی اپنی زندگی میں اپنے پیسوں میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بڑا کچھ خرچ کر دیا، لیکن نہیں، زیادہ خرچ کریں۔ سخی ہمیشہ خدا کا دوست ہوتا ہے، اور سخی کے پاس کبھی دولت ختم نہیں ہوتی، جس کی نیت میں صرف یہ ہو کہ میں خدا کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں۔ تو میں دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں دل کا سخی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق کا سخی بنائے، محبت کا سخی بنائے۔ تو میں دوستو، یہ ایک جھلک تھی سخاوت کی۔ سخی ہونا یہ ہے کہ جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سخی کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنا جو میں دیکھتا ہوں کہ اپنا لوگ دولت کو ایسی جگہ پہ خرچ کرتے ہیں جہاں کوئی مقصد نہیں ہے،
الٹا خدا کی ناراضگی آتی ہے۔ ہمیشہ اپنی دولت کو وہاں خرچ کرو جہاں خدا کی رحمت تمہیں ملے، جہاں اس کی محبت تمہیں ملے، جہاں اس کی محبت تمہارے دل میں بیٹھ جائے۔ ہمیں سخی بنائے اور خدا کی بارگاہ میں جو ہے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔